الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حضرات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عظمت اور شان کے حوالے نال ایک گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ قرآن پاک دی معروف آیت سورہ مبارکہ ألم نشرح لك صدرك، اس کی ابتدائی آیات
خطبہ مسنونج تلاوت ہوئی ہے۔ ان آیات کی روشنی اندر ہی آپ دا مقام شان عظمت دے حوالے نال گفتگو ہوئے گی۔ پہلی آیت مبارکہ ہے الم نشرح لک صدرک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھولا؟ یہ شرح صدر، سینے کا کھولنا، خاص اللہ کا انعام ہے۔ اور قرآن پاک نے اس نو نعمت قرار کہ کسی آدمی دا سینہ اسلام لئی، ہدایت لئی وسیع ہو جائے، کھل جائے۔ قرآن پاک ہی ایک دوسرے مقام پہ ارشاد ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جدوں اللہ ارادہ کرے، فیصلہ کرے، ان یہدیہ، کسی ہستی اور شخصیت نو ہدایت دے، یشرح صدرہ للاسلام، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص دا سینہ اسلام نہیں کھول دے۔ خاص کر ایسے لوگ جو پہلے ضلالت پر، گمراہی پر، شرک پر، بدعات، خرافات پر ہے، شاید انہاں تو زیادہ اس آیت نو کوئی نہ سمجھ پائے کہ جدوں شرک سن، بدعات تے سن، انہاں دے دل دی گھٹن تنگی دی کیفیت کی سی، اور آج کس طرح سینہ کھل چکا۔ حدیث بھی ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ بھلائی دا ارادہ کردہ ہے، اللہ اس نو دین دی سمجھ، اس دے سینے، اس دے فام، ذہن، دماغ نو کھول دے۔ جس وقت توڑا نماز پڑھنو جی چاہے، اذان تو بعد ایک تڑپ، چاہت، خواہش ذہن پیدا ہوئے کہ مسجد ہی پہنچنا، جمعہ والا دن ایک تڑپ ہوئے، تیاری ہو کہ بر وقت پہنچ کے خطبہ سن، اور دوران خطبہ، دوران واعظ، دوران تقریر، دوران درس دل مطمئن ہوئے، سینہ کھلا ہوئے اور خوشی ہوئے، سمجھو کہ توڑا دل، توڑا سینہ اسلام نہیں کھل چکا۔ اور جدو تنگی ہوئے کہ کب نماز ختم ہو، کب خطبہ ختم ہو، کس وقت درس ختم ہو، میں جلدی پہلے ماحول جاواں، سمجھو کہ توڑا دل تنگ ہو رہا۔ یہ تنگی بہت خطرناک ہے، اس واسطے سینہ کھلنا یہ اللہ دا انعام ہے اور اللہ دی رحمت۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا یہ خاص احسان، خاص رحمت، الم نشرح لک صدرک،
اے محبوب کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا؟ سینہ کھلنا اللہ دے انعامات جو ایک انعام تو ہے ہی، لیکن اس کا معنی مفہوم کیا ہے؟ سینہ کھلنے کا معنی ہے کہ بندے پر حق واضح ہو جائے، اور حق نو قبول کرن دی صلاحیت پیدا ہو جائے، اور وجود اندر حق سما جائے۔ طبیعت حشاش بشاش خوش ہو جائے، اور جو اس دے ذریعے ذمہ داری بندے تے عائد ہو رہی ہے اس ذمہ داری نو اٹھان دی صلاحیت، اطمینان ہو۔ صحیح البخاری اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص نے ایمان دی حلاوت نو چکھ لیا، من رضی باللہ رب وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، جو اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد مصطفیٰ کے رسول ہونے پر راضی ہوئی، اس ہدایت تو واپسی اس لیے ناممکن ہو جائے۔ جس طرح ہرقل نے پوچھا بادشاہ روم نے کہ اس پیغمبر دس پر ایمان لان والے لوگ کوئی کلمہ پڑھ کے ایمان لیا کہ حضور دے پاس آ کے واپس پلٹ گئے، کفر ہے؟ تو سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سی کہ نہیں، اور واپس جانا کفر انج محسوس ہوئے جویں اگ چھلانگ لگن، سمجھو کہ تہاڈا سینہ کھل گئے، اور یہ ایسی نعمت کہ جدوں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے حکم ہویا کہ اے موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس، اللہ نبوت تو سرفراز فرمایا، مقامی رسالت بخشیا، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کی فرمایا تھی وَيَضِيقُ صَدْرِ، اللہ میرا سینہ اس معاملے تنگی محسوس کر کہ میں کس طرح فرعون دے پاس، ایک دے انہاں ایوانچ میں رہا پلیا بڑا ہوئے، دوسرا فرعون دا ہو دبدبا اور روب، کوئی معمولی جو کافر تے ہے، کفر دے سب تو بڑے درجے تھے، انا ربکم الاعلیٰ، نعوذ کہ سب سے بڑا رب میں ہوں، ظلم اور اس قدر یذبحون ابناءک کہ بیٹے وہ ذبح کر، اتنا سفاق اور اتنا ظالم ہے کہ ہزاروں بچے قتل کروا چکے، فوج ہے، جتھا ہے، اور اے اللہ میری زبان اندر وہ فساد و بلاغت نہیں ہے کہ میں اس قدر بڑے ایوان فرعون کے سامنے جا کے کھلے عام گفتگو کر، اور اگر تیرے ہاں یہی طے چکا ہے، ہو چکا ہے کہ نبوت میرے لیے ہے، رسالت میرے لیے ہے، اور ذمہ داری میرے لیے ہے، تو جان تو پہلے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ اللہ پھر میرا سینہ کھول، میرے سینے دی تنگی ختم ہو جائے، زبان دی لکنت ختم ہو جائے، میری بات سمجھنے آسانی ہو جائے، میرے معاملے نو آسان کر دے، میرے ذہن اندر جو فطری بات ہے اس نو دور کر دے، خوف
اور میں ایسی کلام اور گفتگو دی قدرت بخش، اس لیے اللہ نے آپ کو کلیم اللہ پھر بنا۔ رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول، دعا کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام۔ تو یہاں رک گئے محدثین کرام نے نبی علیہ السلام دے شان اور مقام دے پہلو اس رنگ اور اس انداز ہی بیان کی کہ شرح صدر لئی موسیٰ دعا کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے محمد مصطفیٰ کو یہ عظیم نعمت بن مانگے عطا اور بطور احسان فرمایا الم نشرح لک صدرک، تیرے لیے کیا ہم نے سینہ نہیں کھولا؟ اور انہاں یاد نو پڑھو گے نا تے ایک تو انہوں خاص محبت اور پیار نظر آئے، دو لفظاں دے نال، ایک لاکھا اور ایک ان کا، جویں کسی نہ پیار نہ گفتگو ہوئے اندر ہی نا تو بندہ کہتا ہے یہ سارا کچھ میں تیرے واسطے، یہ سفر تیرے واسطے، یہ فیصلہ تیرے واسطے، یہ سب کچھ تیرے لئی میں کیتا ہے، تیری وجہ تو اور تیرے واسطے۔ ان ساری آیات وچ اللہ پاک دا انداز ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب یہ سب کچھ تیرے لیے کہ ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا ہے، اور پھر سینہ اس قدر کھولیا ہے کہ حق دے اتے ایمان آمن رسول بما انزل الیہ، سب سے پہلے جس چیز جو کچھ محمد پر نازل ہوا اس پر ایمان کون لایا؟ محمد مصطفیٰ۔ دل مطمئن ہو، وگر شروع اندر آپ نے سیرت پڑھی، جدوں پہلی وحی آئی اس وحی تو بعد کی کیفیت ساڑھی درسی کتاب اچ موجود کہ آپ ڈر رہے سن، پریشان سن، خوف اندر سن، فرماتے سن زمیلونی زمیلون دثرونی دثرون، کمبل اڑاؤ مجھ پہ چادر دو۔ فرمایا خدیجہ میں نے اپنی جان دا خطرہ محسوس ہو رہے، کدی سیدہ ورقہ بن نوفل دے پاس سیدہ خدیجہ لے کے جا رہی ہے کہ خود حوصلہ دے رہی کلا واللہ لا یخزیک اللہ عبد، پیارے ایسا نہیں ہوگا، اللہ تو انہیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ تو نہیں چھوڑے گا، یعنی آپ نے حوصلہ دے رہی ہے۔ اس قدر پریشانی دے عالم ہے جدوں آپ دے ہوتے لرزے نہ بخار چڑھ رہے، اوپر چادر لے کے سو رہا ہے، سیدہ خدیجہ حوصلہ دے رہی ہے۔ اس حالت کیفیت یہ آیت سمجھ آئے گی الم نشرح لک صدرک، اے پیارے پھر کیا سا سینہ نہیں کھولے، کیا سا تھوڑے دل مطمئن نہیں فرمایا، کیا تو حق واسطے توڑے دل قبول کرن لئی اور حق اندر سمان لئی کیا توڑے دل نو اسا مضبوط نہیں؟ گزشتہ تو بیوستہ خطبے چے بات ایسی نا لنثبت بہ فؤادک، کہ سب تھوڑا تھوڑا قرآن کیوں نازل کیتا ہے کہ توڑا دل مضبوط رہے، پھر اس سینے دل نو کھولے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، اے محبوب پھر اساں اس بوجھ نو تو ہڈے تو اتارے جڑا توڑے وجود دے بوجھ اتنا بوجھ سی الذی انقض ظہرک، تسی انج محسوس کرتے سو جس طرح میری کمر ٹوٹ رہی، جدوں بدود تے دماغ تے بوجھ ہوئے پھر بندہ اس طرح محسوس کر
اتنا بوجھ کون اٹھائے؟ اتنا نبھار نبوت کون اٹھائے؟ کوئی وہی دی کیفیت عام نہیں۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا نے کہ سردی دی شدت وحی دا نزول شروع ہوتا تو پیغمبر تے پسینہ جاری ہو۔ وہی دی کیفیت اگر آپ سواری تے سوار ہوندے اٹھنے پر تو اس وحی کے بھار اور بوجھ سے اونٹنی چل نہ سکتی، بیٹھ جائے۔ جب بھی وحی آئی ہے اونٹنی پر، حضور کی اونٹنی بیٹھ گئی، اس بوجھ نو برداشت نہیں کر پائی۔ فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي يَنقَضَ ظَهْرَكَ، پیارے جڑا تہاڈی کمر ٹوٹ رہی سی، کیا اساں بوجھ تہاڈے دل اور دماغ اور وجود تو اور پیٹ تو اتاریا؟ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، جدو ذمہ داری نبوت دی نصیب ہوئی پھر آپ تے بوجھ، عہدے کا بوجھ، منصب کا بوجھ، ذمہ داری کا بوجھ، اور یہ ہر نبی دا خاصہ ہو۔ ایویں نہیں ابراہیم علیہ السلام نے قوم نے جدو کیا سی کہ آؤ میلے تے، فرما انی سقیم، میں بیمار، یہ بیماری، یہ بھار، یہ بوجھ جے تواڈے دل وچ اے کیفیت نہیں نہ پیدا ہوئی، سمجھو کہ تسی ایمان وچ بہت کمزور۔ وہ کیفیت کیڑی ہونی چاہیے کہ دوسرا ہدایت پر آئے، دوسرے تک دعوت پہنچ، میرا دوست کسی طریقے بہانے دے ذریعے اس تک دین، حق، آواز پہنچ جائے، جہنم تو بچ جائے۔ اگر تواڈی اپنے دوست لئی، قبیلے لئی، قوم لئی خواہش نہیں تو ایمان دی کم۔ ایسی ذہن وچ تبلیغ سوار ہوئے کہ سکون نہ ہے، حتیٰ کہ اللہ نے اس بھار اور بوجھ نو کس طرح ہلکا فرمایا؟ فرمایا لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، پیارے تسی تو اپنی جان گوا بیٹھو اس سوچ۔ تسی پوچھ دے ہو نا ایک دوجے کو، یار تو کمزور ہو، یار یہ تینوں غم اینج دا لگا ہے، من تے لگتا ہے تینوں خطرہ ہے، میرا خطرہ ہے تیری جان دا، تیری زندگی دا، اینی ٹینشن، اینی ذہن، تو اس بات نو سوار کر۔ اللہ فرماتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، جان گواہ بیٹھو گے پیارے، اتنا نہ سوچو۔ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، تہاڈی ذمہ داری پہنچانا ہے، ہدایت دینا نہیں۔ اللہ نے اس بوجھ نو ہلکا کرنے انداز کیا بنایا ہے، آپ نگران نہیں، تہاڈے کول پوچھا نہیں جائے کہ فلاں فلاں ہدایت تے کیوں نہیں آئے، فلاں فلاں نے کلمہ کیوں نہیں پڑھے، فلاں فلاں مسلمان کیوں نہیں ہوا۔ نہیں، سوال ہی نہیں ہوئے گا۔ سوال صرف اتنا ہوئے گا کہ تسا اپنا حق، اپنا تبلیغ، اپنا حق اور ان تک دین اسلام دی دعوت پہنچائیے۔ تہاڈی ذمہ داری پہنچانا ہے، منوانا نہیں۔ لہذا اپنے اس بوجھ نو اپنے وجود تو اتارو۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی انداز فکر مت پڑھ لیجیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت۔ ایک دن رو رہا ہے، اس اتنی کفر آدھی رات دا وقت روئی جا رہا، روندے روندے اس حالت کیفیت جبریل آئے، فرمایا پیارے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ رہے نے کیوں رو رہے ہو؟ حالانکہ اللہ جان، لیکن حضور دی محبت پیار دا انداز پوچھ رہا ہے کہ کیوں تسی پریشان؟ فرمایا صرف ایک پریشانی ہے، وہ پریشانی امت، اور پریشانی کوئی ذاتی نہیں، قرباتی نہیں، معیشتی نہیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی نے 3 مہینے گزر جاندے، گھر تے چولہے اگ نہیں سی جلدی، پریشانی طے ہونی چاہیے۔ ساری ساری پریشانی کہ شام نو پکے گا کی تے کھاواں گے کی تے کتھوں آئے، بل کیویں دیاں گے، فلاں چیز کیویں کریں گے، فلاں کام کیوں ہوگا۔ حضور دی پریشانی میری قیامت والے دن میری امت رکھی۔
اے فکر اے سوچ اس نو ذرا بدلی، پیغمبر دی سوچ دی طرف توجہ گئی میری امت کے بارے۔ پھر جبریل گئے، پھر واپس آئے، فرمایا محبوب اللہ فرماتا ہے قیامت والا دن آن دیو اس دن امت کے بارے خوش کرا، تو انہوں راضی کرا۔ کتنا راضی، اتنا دیاں گے، اتنا دیاں گے۔ پھر عطاواں دا ذکر آیا ہے قرآن۔ وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے پیارے اتنا دے دیاں گے کہ تسی راضی ہو جاؤ گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، جڑا انداز ہی نا سورت علم نشراج، وہی انداز اس مقام کہ وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے پیار اتنا دے دیاں گے کہ تسی راضی ہو جاؤ گے، جو کچھ منگو گے عطا کر دیاں گے، اتنا عطا کریں گے۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے محبوب سانو ساقی کوثر بنا دیتا ہے ایسا۔ قیامت والے دن دی انتظام اسلام اسا فرما دیتا ہے نئے تو آڑے اپنے وجود پاک دے جڑا دل اور دماغ دے بوجھ محبوب اتارو اس بوجھ نو۔ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک۔ فرمایا تواڈے وجود تے جڑا بوجھ پہ گیا ہے، جڑا تواڈے کمر تے بوجھ پہ گیا پیارے، اسا اس بوجھ نو اتار دیتا ہے میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض دفعہ خلاف اولا کوئی عمل فرما دیں دے، اسی تے ہوندہ نا گناہ کر لینے یا نیکی کرنے، یہ تے امت دا انداز ہے نا، ساڑھا انداز۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دو کام ہوندے، ایک دونوں جائز ہوندے، ایک اولا ہوندہ ایک غیر اولا ہوندہ، ایک بہتر ہوندہ ایک جائز ہوندہ۔ اس طرح سمجھ لیجیے دی مثال کہ اگر کوئی شخص مسواک کر کے نماز پڑھے تو اولا بہتر افضل، اگر مسواک تو بغیر بھی نماز پڑھے تو نماز ہو جائے۔ ایک اولا ہوندہ ہے ایک غیر اولا ہوندہ ہے۔ پیغمبر گناہ تو پاک ہوندہ ہے، پیغمبر گناہ تو معصوم ہوندہ ہے، لیکن بعض دفعہ خلاف اولا بات پیغمبر فرما دیندہ ہے، ایسا عمل کردہ ہے جو خلاف اولا ہوندہ ہے۔ لیکن دونوں کم جائز ہوندے نے، انہاں جائز دے وچوں پیغمبر جڑا ہوندہ ہے جائز ول جاندہ ہے، اولا نو چھڑ دیندہ ہے، بہتر نو چھڑ دیندہ ہے اور جائز امر اختیار کرنا ہے۔ جدوں پیغمبر تے وہی آندی ہے کہ محبوب اے تو سانجڑا عمل کیتا ہے یہ جائز تے ہے سی لیکن بہتر نہیں سی، جائز تے ہے سی لیکن بہتر نہیں سی۔ مثال دینا حدیث پاک اندر میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر دے اندر جدوں کفار قیدی بن گئے، نبی علیہ السلام نے مشورہ لیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو لو کہ 70 قیدی نے کفار دے، لہذا کی کرنا چاہیے، انہوں چھڑ دینا چاہیے یا قتل کر دینا چاہیے۔ صحابہ کرام کو لو مشورے لے رہے ہیں، کسی نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ مشورہ دیتا ہے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 70 قیدیاں جس دا کوئی رشتہ دار ہے وہ دے حوالے کر دیتا جائے اور اس نو قتل کروا دیتا جائے، اے میری رائے۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو پوچھیا گیا ابو بکر تسی اپنی رائے پیش کرو، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری رائے وے کہ معیشت ساڑی کمزور ہے، مالی طور تے اسی کمزور ہاں، کیوں انہیں کل مال لے کے انہیں چھڑ دیتا جائے، قیدیوں چھڑ دیتا جائے، انہیں کل فدیہ لے لیا جائے، انہیں کل ہرجانہ جرمانہ مال لے کے انہیں چھڑ دیتا جائے۔ آپ نے اس رائے نو پسند فرمایا، رائے اے بھی ٹھیک ہے، رائے سیدنا عمر دی بھی ہے، رائے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بھی ہے، اللہ دے ہاں بہتر تے افضل تے اولا رائے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کرا
قرار پائی، لیکن آپ نے فیصلہ کدے بنیاد تے کیتے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ جڑا مشورہ دیتا ہے رائے دیتی ہے، آپ نے صدیق دی رائے نو زمین تے قبول کیتا ہے، آسمان تے جڑی رائے مقبول سی، جڑی اولا سی، جڑی بہتر سی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جدوں پیغمبر تے وحی آئی کہ اے محبوب رائے تے او بہتر سی لیکن عمل ہو گیا ہے، کفار نو فدیہ لے کے چھڑ دیتا گیا ہے، سیدنا عمر دی رائے تے قرآن آ گیا ہے، اور نبی علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے ہاں اے رائے سی تے زمین تے رائے دوسری ہوئی ہے، خلاف اولا کام ہویا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا لم نشرح لک صدرک الذی ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، اے میرے پیارے جتنے بھی تواڈی زندگی دے اندر اول تو لے کے آج تک، ولادت تو لے کے آج تک، آج تو لے کے تواڈی وفات تک جتنے بھی تواڈے کولو خلاف اولا کم ہونگے، پریشان نہ ہونا ہون تو پہلے ہی اسا سارے معاف فرما دیتے۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، تواڈے بوجھ اساں اتار دیتے، تواڈے ہوتے بوجھ کوئی نہیں رہن دیتا۔ پیغمبر پریشان ہوں دے سن، اسی تو گناہ کر کے پریشانی نہ ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا منافق گناہ نو اینج سمجھدا ہے جویں نک دے ہوتے مکھی بیٹھی ہے تے کوئی انہوں پرواہ نہیں، اینج یاد کرے گا تو اڑ جائے گا۔ مومن کو گناہ ہو جائے اینج سمجھدا ہے او دے وجود تے پہاڑ آ گرے کہ میرے تے پہاڑ ہے بوجھ، تے پیغمبر تے گناہ تو پاک ہوندا ہے، نبی گناہ تو معصوم ہوندا ہے۔ پیغمبر کو جدوں بھی جیڑا کم ہوندا ہے خلاف اولا ہوندا ہے، جائز دونوں ہوندا ہے۔ سیدنا یونس علیہ السلام اپنی قوم تو بغیر دسے اطلاع کیتے وقت تو پہلے تشریف لے گئے۔ قرآن نے بیان فرمایا کہ یونس علیہ السلام پھر مچھلی دے پیٹ اندر چلے گئے۔ اللہ تبارک دی رحمت ہوں دی انبیاء تے، انبیاء اور رسول تے اللہ دی رحمت انعام ہوں ہے۔ فرمایا میرے پیغمبر، ان پیغمبر پریشان نے، امت دے گناہوں دے بارے پریشان نے، اور اپنے خلاف اولا معاملات تے پریشان نے۔ اللہ فرماتا ہے لَيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اے پیارے اگلے پچھلے جڑے بھی توڑے کو خلاف اولا کم ہوئے نے سارے اسا معاف کر کے توڑے وجود تو بوجھ اتار دیتے۔ نہ پریشان ہویا کرو میرے پیغمبر، کیوں؟ ورفانا لکا ذکراک، تو اتنا توڑے ذکر نو اسا بلند فرمایا ہے۔ ورفانا لکا ذکراک، ہم نے بلند کیا ہے آپ کے ذکر کو پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا تیرا ذکر جاری رہے گا۔ محدثین کرام نے آیت مبارکہ تفسیر اندر فرمایا ہے ورفانا لکا ذکرک تو مراد پیغمبر دا ذکر جاری رہے گا۔ جہاں اللہ دا ذکر جاری رہے گا وہاں محمد مصطفیٰ کا ذکر جاری رہے گا۔ آپ دا ذکر خیر پورے زندگی دے اندر کوئی لمحہ کوئی گھڑی ایسی نہیں آندی جس گھڑی اندر اللہ دی زمین تے یا آسمان تے محمد دا ذکر جاری نہ ہوئے۔ ہر لمحے پیغمبر علیہ السلام دا ذکر جاری رہنا ہے۔ آسمان دی خبر کی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس دے فرشتے ہر وقت بھیجتے رہتے ہیں درود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے۔ آسمان تے بھی ذکر جاری رہنا ہے، آسمان تے دعاواں دا سلسلہ جاری رہنا ہے، آسمان تے رحمتاں دا سلسلہ جاری رہنا ہے، آپ دا ذکر خیر جاری رہنا ہے۔ اور زمین تے بھی کوئی ایسا لمحہ نہیں آندا جس لمحے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر جاری نہ ہوئے۔ آسمان ہو یا زمین ہو، اس ذرہ ہی نہیں جتھے محمد مصطفیٰ دا ذکر خیر نہیں ہوئے گا۔ جدوں بچہ پیدا ہونا ہے کان دے اندر اذان دے کے پہلے ذکر رب دا ہونا ہے، پھر نال ذکر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہونا ہے، پھر 5 وقت اذان
زبان دے اندر اللہ دا ذکر ہونا ہے، پھر محمد مصطفیٰ علیہ السلام دا ذکر خیر ہونا ہے، پھر نماز دے اندر قیام اندر بھی صراط الذین انعمت علیہم جنہاں تے تیرا انعام ہویا ہے، وہ انعام یافتہ لوگ اندر سب تو پہلے انبیاء علیہ السلام نے، اور سب تو زیادہ انعام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک تے قیام اندر بھی ذکر جاری ہے، پھر تشہد اندر بندہ پہ جانا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، پھر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، یعنی کتے نہ کتے نماز کتے نہ کتے اذان جاری ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر جاری رہے گا، ساری زندگی ذکر مصطفیٰ اندر گزری ہے، آپ دی یاد آپ دا ذکر، ورفعنا لک ذکرک، اے محمد آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کیا ہے، کوئی جگہ کوئی وقت کوئی زمانہ ایسا نہیں جس زمانے اندر محمد مصطفیٰ دا ذکر خیر نہ جاری ہوئے، تاکہ تسی حیران ہوگے روزانہ امت ودی جا رہی ہے، قیامت تک امت ودی جا رہی ہے، یوں جو امت بڑھتی جا رہی ہے ایویں میرے محمد دا ذکر بھی بڑھتا جا رہے ہیں، امت دے اندر اضافہ ہوندہ جا رہا ہے، امت ولدی پیداش ہوندی جا رہی ہے، ودی جا رہی ہے، تائی نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا میں سارے انبیاء علیہ السلام تے فخر کروں گا کہ میری امت زیادہ ہوئے گی۔ دوجی حدیث پاک اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن اللہ دے سامنے 120 صفحہ دی انسانیت 120 صفحہ لکھڑیاں ہون گیا، کل میدان معاشر اندر 120 صفحہ ہون گیا، آپ فرماتے 40 صفحہ سارے انبیاء دی امتاں ہون گیاں اور 80 صفحہ صرف میری امت دی ہوئے گی۔ یہ آپ نو اللہ نے شرف عطا فرمائے کہ آپ دی امت سب تو زیادہ آئے، آپ سب تو بعد عرصہ نبوت سب تو کم میں نبی علیہ السلام دا ٹوٹل 23 سال دنیا اندر گزارے نے، جس دن نبوت اعلان کیتا ہے اکیلے تھے محمد مصطفیٰ، اور جب دنیا تو تشریف لے گئے 23 سال اندر 1.5 لاکھ صحابہ کرام دی تعداد موجود، پھر پھیل گیا ذکر مصطفیٰ، کوئی زمانہ کوئی وقت کوئی صدی کوئی دن کوئی رات، ایو جی جگہ نیری جتے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر خیر جاری نیت دنیا ہے۔ میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جدو معراج دی رات ویکھ لو اسمانوں پر کیویں ذکر ہو رہا ہے، جدو اسمان تے پہنچے نے نبی علیہ السلام انبیاء علیہ السلام نے کیویں استقبال کیتا ہے، کیویں مرحبا کیا ہے، کیویں اہلا و سالم کیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے اے نبی صالح تو انو مرحبا، کوئی پیغمبر کہہ رہا ہے اے ہمارے بھائی صالح مرحبا، کوئی پیغمبر کہہ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام اے میرے پیارے بیٹے محمد تیرا آنام کو جناب مبارک ہو، مرحبا بابن صالح اے میرے پیارے بیٹے محمد مصطفیٰ، انبیاء علیہ السلام ذکر کر رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ نو ایک خاص ہے کہ ہر ہستی شخصیت دی پہلے صورت وجود چاندی ہے مگر وہ سیرت بن دی ہے، صورت تو بعد کردار بننا ہے، صورت تو بعد عمل بننا ہے، صورت تو بعد کیفیت ہوں دی ہے، صورت تو بعد حالت ہوں دی ہے، لیکن محمد مصطفیٰ دا خاصا شان وے ہجے دنیا چ آئے نہیں، ہجے دنیا چ آئے نہیں، ہجے پیدا نہیں ہوئے، ہجے صورت نہیں بنی تے سیرت محمد مصطفیٰ دی پہلے ہی تذکرہ ہو رہا ہے۔ سارے انبیاء علیہ السلام نو اللہ نے اکٹھیا کر کے فرمایا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ حالانکہ محمد مصطفیٰ آئے نہیں، پیدا ہوئے نہیں، آپ دا باپ بھی دنیا چ نہیں موجود، آپ دا دادا بھی دنیا اجے موجود نہیں، تے سارے انبیاء دے سامنے محمد مصطفیٰ دی صفات، آپ دی خوبیاں، آپ دے اوصاف، آپ دے کمالات بیان فرمائے جا رہے ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے آپ نو ایسی اللہ نے شان بخشی ہے، حدیث ایسے ہی مسلم دے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی نو اللہ نے معجزات عطا فرمایا
فرمائے نے اور معجزات کیسے عطا فرمائے نے کہ انہاں دے زمانے اندر انہاں دے دور اندر انہاں دے معجزات ویکھ کے انہاں دے اتے ایمان لوگ لے آئے. جدوں معجزہ کیا تے معجزہ ختم ہو گیا, معجزہ ظاہر ہویا, دنیا نے ویکھیا, لوگ ایمان لے آئے, معجزہ ختم ہو گیا, وقتی طور تے معجزہ ظاہر ہویا ہے. لیکن نبی پاک فرماتے ہیں مینوں اللہ نے قرآن دی صورت ایو جا معجزہ عطا فرمایا ہے کہ قیامت تک معجزہ بھی جاری رہے گا, لوگ پڑھ کے ایمان لے آندے رہن گے. قیامت تک معجزہ قرآن جاری رہے گا. اور کتنے لوگ نے جنہیں قرآن ویکھیا تے ایمان لے آئے, قرآن پڑھیا تے ایمان لے آئے, قرآن سنیا تے ایمان لے آئے. پہلے انبیاء علیہ السلام دے معجزات کس انداز اندر سن. کوئی کوڑا آیا ہے انہوں ٹھیک ہو گیا ہے, ویکھ کے تے مسلمان ہو گیا ہے. کوئی اندھا آیا ہے وہ ٹھیک ہو گیا, دعا فرمائی عیسیٰ ابن مریم نے, لوگ ویکھ کے مسلمان ہو گئے. لیکن وہ معجزہ ظاہر ہویا ہے, ختم ہو گیا ہے. محمد مصطفیٰ دا معجزہ آج ہر گھر اندر محفوظ ہے, ہر گھر اندر معصوم ہے, ہر گھر اندر موجود ہے. کوئی گھر ایسا مسلمانہ دا نہیں جس گھر اندر محمد مصطفیٰ دا معجزہ قرآن نہ ہوئے. حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جدوں قرآن پاک نازل ہویا تے آپ فرماد میں مشکل محسوس کیتا کہ قرآن کیویں سینے جمع ہوئے گا. یہ تے بڑا مشکل ہے, بڑا بھاری. یہ قرآن جدوں نازل ہوتا ہے تے اونٹنی بیٹھ جاتی ہے, مجھ پر پسینہ جاری ہوتا ہے, تو میری امت کے بچے, میری امت کے بوڑھے, میری امت کی عورتیں, جوان اس قرآن کو کیسے یاد کریں گے, کیسے دل میں اس کو سموئیں گے. فرماتے میں 7 واری اللہ کو دعا کی تھی, اے اللہ اس قرآن نو میری امت لئی آسان کر, اے اللہ اس قرآن نو میری امت لئی آسان کر. فرمایا پیارے تیری امت دا بچہ بھی اس قرآن نو یاد کر لے, ہم نے آسان کر دیا. حضور کی یہ دعا, جڑے لاکھوں کروڑوں حفاظ موجود نے, قرآن کب یاد ہوتا تھا؟ یہ محمد مصطفیٰ کی دعا ہے. جنہوں یہ دعا قبول ہو گئی نا قرآن دے بارے, تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے واسطے سپیشل پھر آفر آئی, اے محبوب تو 7 واری دعا کی تھی تے قبول ہو گئی, اور منگو. تو اڈی امت لی قرآن آسان ہو گئی. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے اس قرآن کو آسان نازل کیا ہے, کوئی یاد کرنے والا ہے, کوئی پڑھنے والا. اِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ, دین اسلام کو آسان ہے. این قرآن محفوظ ہوندہ ہے جی میں ٹیپ میں کوئی چیز ریکارڈ ہوندی ہے, اللہ دی رحمت ویکھو, محمد مصطفیٰ دی دعا ویکھو, این قرآن سینے جو ریکارڈ ہو بغیر سوچے سمجھے. پھر حافظ قاری پڑھی جاندہ ہے, زبان تے قرآن جاری دی. یہ دعائے رسول ہے. جدو یہ دعا قبول ہو گئی نا تے آفر آئی میرے پیارے اور دعا کر لو, اور منگو کی منگنا چاہے. تو جدو نبی علیہ السلام نے سنیا کہ قرآن دی آسانی والی دعا میری قبول ہو گئی, تو میں دعا دی آفر مل رہی ہے. آپ نے پھر دعا فرمائی 3 واری, اللہم اغفر لے امتی. امت کا حق ہے کہ محمد کو یاد رکھے, امت کا حق ہے کہ محمد مصطفیٰ پر درود پڑھ, اس ذکر میں اضافہ کرے. ورفعنا لک ذکرک, اللہم اغفر لے امتی, اللہم اغفر لے امتی. اے پیارے اور منگو. 3 واری حضور نے دعا کی تھی, یا اللہ میری امت نو معاف کر دے, میری امت نو بخش دے, میری امت نو بخش دے. جدو 3 واری یہ دعا کی تھی پھر دا پیغام ہے میرے پیارے اور دعا کر لو, ایک اور مانگ لو. پہلی منگی قبول ہے, دوجی منگی قبول ہے, کوئی تیجی شے مانگ لو, اور منگو. نبی پاک فرماتے ہیں میں کیا یا اللہ بس میں راضی, میں خوش. فرمایا نہیں پیارے کوئی اور مانگ لے. فرمایا پھر منگن لگا, لیکن پھر میں دنیا چ نہیں منگدا, پھر قیامت نو پھر امت لئی منگا.
امت کیسی باقی ہے، امت کیسی نافرمان ہے، امت کیسی نمک حرامی کا شکار ہے۔ جو حضور دیں وہ چھوڑی بیٹھی ہے، اور جو حضور نے روکا ہے وہ کیے بیٹھے۔ نبی علیہ السلام کا ذکر زمین پر، آسمان پر، جنت میں، قیامت کوئی لمحہ ایسا نہیں، قبر میں جاؤ روشن نہیں ہونی جب تک محمد کا ذکر نہیں ہوگا۔ من ربک من نبیک، بتا تیرا نبی کون ہے، جب تم کہو گے میرا نبی محمد ہے قبر روشن ہو جائے۔ کہاں ہے جہاں محمد مصطفیٰ کا ذکر نہیں ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ذکر کو ہم نے بلند، ساری حدیث نو پڑھو نا تو قیامت والے دن ایک واری نہیں، حضور نے 11 مرتبہ شفاعت کرے، 11 مرتبہ آپ کی شفاعت ہوگی امت کے حق میں۔ ذکر آپ کا ہی جاری ہے، پورا حشر کا میدان اللہ تبارک و تعالی جلال میں قہریت اور جباریت کے ساتھ زمین تپی ہو، تانبے کی زمین پگھلی ہو، پسینے میں شراب بھور، جسم پہ کوئی کپڑا نہیں، پانی ہے کوئی نہیں، سایہ ہے کوئی نہیں۔ پھر اس وقت سمجھ آئے گی کہ محبوب تسی کتنے خیر خاص ہو کہ حجت اس وقت دعا سنبھال کے رکھی ہو اسے۔ یہ ہے وہ آپ کا ذکر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والا دن کتنا ذکر جاری رہے۔ پہلی سفارش حضور کر رہا ہے، ساری دنیا پریشان ہو کے آدم علیہ السلام نے کہا اے آدم، جی اللہ دی حضور عرض کرو حساب شروع ہو جائے، حساب شروع ہو جائے، بس اور کچھ نہیں چاہتے اسی، بس حساب تو شروع ہو جاوے۔ وجود تے کپڑا کو نہیں، زمین سورج ہے قریب ہے، تپی ہوئی زمین ہے، بندہ پسینے شرابور ہے، جنہیں جنت جانا ہے جنت جائے، جنہیں جہنم میں جانا ہے جہنم میں جائے، فیصلہ تے ہوئے، حساب تے شروع کر کے تا چھائے۔ بس اتنی عرض کر دو کہ یا اللہ حساب شروع کر دے۔ آدم علیہ السلام فرمان گے اے میرے بیٹو میرے قلان والے ہو، جے میں جاواں اللہ دے حضور پیش ہواں تے کہاں یا اللہ حساب شروع کر، تے اگو اللہ فرمائے کہ میں روکیا سی اس درخت دا پھل نہیں کھانا، کیوں کھاتا ہے؟ پہلے دے حساب۔ تے میں تو نہیں بھائی دے سکتا، میں نہیں یہ جاڑا، میں نہیں دے، یہ کہہ ہی نہیں سکتا حساب شروع کر، کام بھی میرے تو شروع ہو جائے۔ نوح علیہ السلام دے کول جاؤ، ساری دنیا نوح علیہ السلام دے کول ہے، نوح تسی فرماؤ، عرض کرو کہ یا اللہ حساب کتاب تے شروع فرما دے۔ دنیا والے پریشان ہیں، لوگ پریشان ہیں۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا جی میں جاواں ایک گل کواں تے اللہ فرمائے کہ میں جو روکیا سی اپنے بیٹے واسطے دعا نہیں کرنی، کافر غرق ہون دے، کیوں دعا کی تھی؟ پہلے حساب دے۔ میں تو نہیں جے جا سکتا۔ تو حضور دی تو نشان اور مقام سمجھ آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جاؤ، وہ بھی اپنا عذر پیش فرمان گے کہ میں ایک موقع ماریا سی، بندہ مر گیا سی جو میرے کو حساب شروع ہو جائے۔ حالانکہ معصوم نے موسیٰ کلیم اللہ، اس دی طویل تفسیر محدثین کرام نے بیان فرما دیتی۔ سارے انبیاء علیہ السلام اسی طرح آندے رہن گے، جواب دیندے رہن گے، کوئی نہیں کہہ پائے گا۔ عیسیٰ ابن مریم کو لان گے، عیسیٰ ابن مریم فرمان گے کہ میں تے جانا نہیں، لیکن اگلی گل سن لو، میں تو ایک ایسی ہستی دا نام دستاں جن دی رب موڑنی بھی نہیں تے انہاں تو جواب بھی نہیں دینا۔ چاہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کول، کیوں؟ فرماندے نے جنہاں دی ساری زندگی انج گزری ہے، جی او کون کہ یا اللہ حساب شروع کر دے، تے کوئی ایسا بات نہیں کہ رب پوچھے محبوب اے تسا پھر کم کیوں کیتا، جدے ذمہ کوئی چیز نہیں حساب واسطے، وہ صرف محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ کے سینے عطر کو چاک کیا گیا۔ فرماتے میری عمر 4 سال آئی،
تو میرے کو جبریل آئے. 4 سال میری عمر تھی، بعض روایات میں 10 سال. جبریل آئے، میں اپنی ماں، اپنی رضائی ماں حلیمہ سعدیہ کے گھر میں تھا. جبریل آئے، انہوں نے مجھے اٹھایا اور میرے سینے کو چاک کیا. چاک کر کے اندر، ہر انسان کے اندر، وجود کے اندر ایک گوشت کا لوتڑا حصہ ہوتا ہے جو بندے کو وسوسے ڈال کے گناہوں پہ آمادہ کرتا ہے. اللہ نے جبریل کو بھیج کے میرا سینہ چروا کے وہ لوتڑا نکال کے اس کو الگ کر دیا گیا اور محمد کے دل کو پھر وجود کو سی دیا. اب میرے وجود کے اندر وہ حصہ ہی نہیں ہے جو گناہ کے لیے کسی کو آمادہ کر سکے. محمد اتنا پاک ہے. پھر میں ماتے ہیں میرا دوسری مرتبہ سینہ چاک کیا گیا. جب میں معراج پہ جان لگا، مجھے اٹھایا گیا اور زمزم دی کنویں کو لا کے لٹکا کے میرے سینے نو چیر دیا گیا. میرے دل نو باہر کٹ کے ادھے نو زمزم نہ دھو کے ایمان اور حکمت دی تھالی اسمان تو بھری ہوئی جبریل فرشتہ لے کے آیا سی. ادھے نال میرے دل نو بھر کے سیدھے تک گیا. سویرے اس اپریشن دا نشان بھی باقی نہیں سی. یہ ہے وہ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. نبی علیہ السلام فرمایا پھر میرے پاس سارے آئے. میں آگے کہن گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی کون ہو؟ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. ہر نبی اپنا عذر پیش کر رہے ہیں. تسی ایسے معصوم ہو کہ تہاڈے کولوں تے پوچھے ہی نہیں جا سکدا. کوئی ایسی بات، کوئی ایسا عمل ہوئے ہی نہیں جدا حساب تسا دینا ہوئے پیارے. لہذا ساڈا حساب شروع کرا دیو، ساڈے واسطے آسانی فرما دیو. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ دے حضور پیش ہو جاواں گا اور اللہ دے عرش دے نیچے سجدہ ریز ہو جاواں گا. اتنا لمبا سجدہ کراں گا. بعد روایات 7 دن تے 7 راتاں دے برابر حضور دا سجدہ ہوئے. کلمات اللہ میرے دل جلکا کرے گا. ان کلمات نال میں اللہ دی حمد کراں گا. اللہ خوش ہو کے فرمائے گا ارفع راسک، اے پیارے اپنا سر اٹھاؤ، سل توتا مانگتا جائے. تسی تے ہے ہی پاک ہو، معصوم ہو. حساب کے دے کولو شروع کیتا جائے. روایت اس کی ہے کہ حضور صدیق، ابو بکر صدیق حضور دے پیچھے کھڑے ہونا. حضور صدیق دا بازو پکڑ کے اپنے اگے کر کے کہن گے یا اللہ اے دے کولو حساب شروع کر، انہیں کولو حساب شروع کر. اگلے لفظ اس تو بھی کمال فرمایا جدو صدیق حضور دے اللہ دے سامنے پیش ہون گے اللہ دا ادا غصہ ہی ختم ہو جائے. یہ دا مال بھی تیرے کول، یہ دی چاہت بھی تیرے کول، اس تے سب یہ تے او بے جدے احسانات دا بدلہ جے میں اللہ نے دینا ہے دے کول کے دے بارے پوچھا جائے. سارا مال محمد، سوال تو مال کے بارے میں ہوگا. مال محمد کے قدموں میں، جوانی مصطفیٰ کے ساتھ، صبر حضر میں آپ کے ساتھ، قبر میں مزار میں آپ کے ساتھ، اس کے بارے میں کیا سوال. کردار ہوئے تے انج محمد دا غلام ہوئے تے انج حساب کتاب شروع کر دو. دعائے رسول قبول ہو گئی. ہن دسو پوری انسانیت کھڑی ہوئے تے پریشانی وچ ہوئے تے حساب شروع نہ ہوندا ہوئے تے پھر سارے زمانے دسیا جائے ایک محمد ہے جدے کہن تے اللہ نے حساب شروع کرتا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، فرمایا میرے فربارے حساب شروع ہو جائے. پھر میں کہاں گا یا اللہ دوسری سوارش، یا اللہ کچھ میری امت لوگ بغیر حساب دے جنت دے. ایک اللہ صدیق نے کچھ اور بھی نہ رلا جڑے بغیر حساب دے. اللہ فرمائے گا پیارے اپنی امت جو 70,000 بندہ کٹ لو جنہ کو میں پوچھنا ہی نہیں، جنہ کو میں نہیں حساب لینا. آپ نے فرمایا میں ڈھونڈ کے 70,000 جنہ بدفالی نہیں لئی ہوئے، جنہ
شرک نہیں کیتا ہوئے، جنہاں جسم نو داغ اگ نال نہیں دوایا ہوئے، جنہاں دم دے جائز مشروع مسنون ہون دے باوجود دم بھی نہیں کیتا ہوئے گا کہ جی بغیر دم تو بیماری آ سکتی ہے تو بغیر دم تو شفا بھی دے سکتے، اتنا توکل ہوئے گا تو اللہ 70,000 بندیانوں بغیر حساب دے۔ نبی پاک فرمان جو اللہ فرمائے گا 70,000، ایسا اپنی امت جو 70,000 پوری انسانیت جو 70,000 بندے کر لو۔ نبی پاک فرمان گئے یا اللہ نہیں، تھوڑی یہ عطا تھوڑی، امت بہت ہی ہے، کہنے کروڑا اربہ جو امت ہے صرف 70,000، یہ تھوڑا ہے، اور رحمت کرو۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، نبی پاک فرماتے ہیں جدوں میں کہاں گا اللہ فرمائے گا پیارے تو راضی جو کرنا ہے تو وعدہ ہے کہ تو راضی کریں گا، لہذا ہر 1,000 نال 70,000 اور رلا لو، 1,000 کے ساتھ 70,000، ہر 1,000 کے ساتھ 70,000 ملا لو۔ نبی علیہ السلام فرماتے جدو میں 1,000 نال 70,000 ملا کے اپنے امتی جنت داخل کروا لواں گا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا تکڑی تے ترازو لگیا ہوئے گا، کچھ میری امت دے لوگ ہے ہو جائے ہونگے جنہاں دے انج عمال نامے نو چکیا جائے گا، ترازو نو چکیا جائے گا، نیکیاں تے گناہ برابر ہونگے، نیکیاں تے گناہ برابر ہون بندے پریشان کڑے نظارے بھئی یا اللہ اسی چاہ جیب پاس گئے، نیکیاں بھی ہونیاں تے گناہ بھی ہونے، تکڑی انج تلی کھلوتی ہے، ہون خدشہ تے خطرہ تے گھنٹی کھڑک رہی ہے، وہ پتہ نہیں ہون جہنم میں جانے ہیں جنت جانے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو میری امت دے کچھ لوگا دیے نیکیاں تے گناہ برابر ہو جانگے، سوچ رہے ہونگے کی بنے گا، تو میں محمد اگے آ کے زوارج کریں گا یا اللہ برابر ہو گیا کام جنت دے دے۔ برفانا لَكَ ذِكْرَكَ، فرمائے میری تیسری سوارش ہوئے جدو نیکیاں گناہ والے برابر ہو کے جنت پہنچ جانگے، تو پھر نبی علیہ السلام فرما دیں میں کہوں گا یا اللہ اس پورے انسانیت دے اندر ایک بندہ ہے وہ میرا چاچا ابو طالب ہے، تو یا اللہ انہیں خدمت بڑی کیتی سی، محبت بڑی کیتی سی، تعاون بڑا کیتا سی، تو میں بھی کوشش بڑی کیتی کہ میرا چاچا اسلام قبول کر لوے، کلمہ پڑھ لوے، لیکن نہیں پڑھ سکیا۔ اے اللہ اس پورے اجتماع اندر پوری انسانیت اندر کسے کافر لئی کسے کلمہ نہ پڑھن والے لئی میں نہ دعا کرانگا نہ سوارش کرانگا۔ جڑا میرا چاچا ہے اس نے بڑی خدمت کیتی ہے، بڑا تعاون کیتا ہے، بڑی مدد فرمائی ہے۔ پیارے کی چاندے ہو؟ فرما اللہ جی توڑا اصول تے وے قانون تے وے کہ جنہیں کلمہ محمد مصطفیٰ دا نہیں پڑھیا انہیں جہنم میں جانا ہی جانا ہے، یہ تے توڑا قانون ہے تے فیصلہ ہے، لیکن اے اللہ کوئی جہنم دی ایسی جگہ جتے آگ میرے چاچے نو تھوڑی لگے او تے میری سوارش قبول فرما لے۔ یہ خاص سوارش ہوئے گی محمد مصطفیٰ کی اپنے چچا ابو طالب کی۔ پوچھا آپ سے صحابہ نے یا رسول اللہ توڑے چاچا توڑی خدمت کرتا آئی تو پھر کوئی قیامت نو فائدہ ہو سی؟ فرمایا ہو سی، صرف وہ دے پیر تک گٹیاں تک آگ آئے گی، اتے اللہ میرے چاچے دے پورے وجود نو آگ تو محفوظ رکھے گا، لیکن وہ بھی آگ اینی سخت ہوئے گی کہ دماغ تے کھولتا رہے گا، لیکن میری خدمت دا اتنا فائدہ ضرور ہوئے گا کہ باقی وجود آگ دے اندر سڑن تو اللہ بچا لے۔ لیکن قانون یہی ہے کہ کافر نے جانا ہے، رہنا وہی ہے، ایک خاص رسول ہے، خاص ابو طالب کے لیے یہ دعا یہ سوارش ہلکے عذاب کی ہو۔ تو جدو یہ بھی دعا قبول ہو جائے گی چچا کے بارے میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر میں دعا کرانگا یا اللہ
کچھ میرے امتی سنیا جہنم میں چلے گئے گناہوں کی وجہ سے۔ یا اللہ میں ضمانت کرتا ہوں میری امت کے وہ لوگ جو شرک نہیں کیا، بدعت نہیں کی، کفر نہیں کیا، اور میری امت کے ہیں کسی گناہ کی وجہ سے جہنم میں جل رہے ہیں، سڑ رہے ہیں، اے اللہ محمد کو خوش کر دے، ان کو بھی جنت دے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میں ایک باری سجدہ کرا، اللہ فرمائے گا اٹھو چلو پیارے ایسا انہیں معاف کر، انہیں معافی لے کے میں پھر سجدے گر جاؤں۔ 4 سجدوں کا ذکر ہے صحیح البخاری، پھر سجدے میں گر جا، یا اللہ اجے بھی کچھ رہن دے۔ اللہ فرمایا سر اٹھاؤ وہ بھی لے جاؤ۔ تیسری مرتبہ پھر سجدے میں، یا اللہ کچھ اور، فرمایا وہ بھی لے لو۔ فرمایا جو چوتھی باری سجدہ کر کے اٹھاں گا نا، اللہ فرمائے گا میرے پیارے جس توڑے امتی دے دل وچ رتی برابر ایمان آئی میں انہوں بھی جنت دے دیں، لے جو جا۔ یہ 10 سوارشے، 5 وہ پہلے، 6 وہ پہلی ہیں، اور یہ 4 مرتبہ سوارش۔ فرماتے ہیں میں جدو 11ویں سوارش کریں گا نا، اللہ نواز کریں گا یا اللہ ان سارے جنت جا گئے، لیکن میں چاہنا کہ میری امت جڑے لوگ جنت پہنچ گئے انہاں دے تھوڑے تھوڑے درجات نو بڑھا دے، درجات کو بڑھا۔ فرمایا پھر میری سوارش پر اللہ میری امت کے جنت میں درجات کو بڑھاتا رہے گا، میں محمد مانگتا رہوں گا اللہ میری امت کے جنت میں درجات بڑھاتا رہے۔ جنت میں بھی بڑھ بندے جی مسئلہ ہی سمجھو با جنت مختلف درجے یا اور آسان بات سمجھان لی۔ اج توڑی جنت ایک کوٹھی ہوئے دے کل تو اس تو بڑی تے اس تو آلہ تے اس تو بہترین کوٹھی مل جائے تو اندر سے آ جائے با توڑے لئی محبوب نے سوارش کی تھی، کل تم اس درجے میں آج اس درجے میں ہو تو پھر تے تو سکون آئے گا نا کہ وہ محبوب سان تو سی جنت ہی بھی نہیں بولے۔ جنت آن سکون آن تو بعد بھی درجات کی بڑھوتری دعاؤں کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رب سے مانگتے رہیں گے، اور محبوب کا ذکر جنت میں بھی جاری رہے گا۔ اسی واسطے صحابہ کہتے تھے کہ یا اللہ جنت دے پر محمد دا ساتھ بھی دے تے محمد دا گوارڈ بھی تے رسول دا گوارڈ نصیب ہو جائے۔ عجیب عجیب لوگ سوال کرتے ہیں، ویکھو نا جی حدیث جو اندہ فلان گوارڈ ملے گا، فلان گوارڈ ملے گا، فلان گوارڈ ملے گا، تو گوارڈ ایک ہوندہ ہے یا 2 ہوندہ ہے یا 3 ہوندہ ہے، اتنے کہ میں گوارڈ ہو جا ان لگتا ہے جب میں نقشہ جنت ہے نہ بڑھا ہے۔ وہ اللہ کے بندو نبی پاک نے فرمایا جڑا سب تو آخر تے حضور دی سوارش نال جہنم چو نکلنا ہے، اللہ انہوں اس دنیا نالو 7 گنا زیادہ جنتی زمین الاٹ کرے۔ یہ آخری جنتی ہے تو پہلا جنتی تو محمد مصطفیٰ ان کی کوٹھی کا، ان کی وہ زمین کا، ان کے وہ مقام محمود کا، ان کا مقام الوسیلہ جنت کے محل کا عالم کیا ہو ہے نہیں ہو سکتا کہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان جنت ایسا بنایا جائے کہ سارے اہل جنت کو محمد کا پڑوس دیا ہے۔ جدھر سے نکلے سامنے محمد مصطفیٰ کا مکان ہو، جدھر سے نکلے وہ محمد مصطفیٰ کا مقام الوسیلہ ہو۔ دعا کرے اللہ ہمیں بھی محمد مصطفیٰ کی زیارت بھی دے، دیدار بھی دے، جنت میں محمد کا ساتھ بھی دے، اور آپ کا پڑوس بھی عطا فرمائے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ مزید انشاءاللہ آئندہ خطبات میں سیرت کا شان کا یہ پہلو کا سلسلہ بیان کا جاری رہے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔